مسرور عالم پیغمبر پور سے، محمود آباد انڈیا سے، اچھا دونوں نے ایک ہی مسئلہ پوچھا ہے۔ اگر استاد ظالم ہو تو کیا پھر بھی استاد کا ادب کرنا اور استاد کی بات کو ماننا ضروری ہے، اور اگر نہ مانے تو کیا گناہ پڑے گا؟ دیکھیں، جب کسی کو استاذ بنا لیا نا تو اس کا ادب لازم ہے، اس کی بدتمیزی کرنا، بد تہذیبی کرنا، بد اخلاقی کرنا، اس سے انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور ادب سے بھی۔ اور آپ نے مقولہ سنا ہوگا نا، بے ادب بے نصیب۔ جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیبی ہوتا ہے، اسے کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بہت بے برکتی ہوتی ہے۔ تو استاذ کی کڑوی کسیلی کو تھوڑا برداشت کر لینا چاہیے اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے۔ ہاں، زیادتی اگر حد سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ایسے استاذ کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہ کیا جائے کہ اس سے بدتمیزی، بد تہذیبی۔ بعض دفعہ بعض استاذ ایسے کرتے ہیں، ہر وقت ایک طالب علم کو ٹاؤنٹنگ کرتے رہیں گے، اس کو طنز کرتے رہیں گے چلتے پھرتے، اس سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے، مارتے ہیں بلا وجہ، اور بعض جگہوں تو بے تحاشا مارا جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہو تو پھر جو ہے اس میں پھر یہ کرنا چاہیے کہ پرچی پہ لکھ کے دے دیا جائے الگ سے کہ بھئی آپ اس طرح کر رہے ہیں، مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں بہت سینسیٹیو ہوں، تو مجھ سے کائنڈلی اب اس کا خیال کریں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ٹیچر کو ایسی بات لکھ کے دے دی جائے تو وہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی خیال نہیں کر رہے تو پھر چھوڑ دیا جائے، پھر وہاں سے آپ کہیں اور موو کر جائیں، بدتمیزی نہ کریں، آپ پھر کہیں اور موو کر جائیں۔ ایسے موقع پہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کا جو ہے نا پھر وہ ساتھ دیں۔ بعض دفعہ بعض ٹیچر بہت مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بچہ ماں باپ کے سامنے آ کے روتا ہے کہ میرے نیل پڑے ہوئے ہیں، لیکن ماں باپ بچے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بعض غریب گھرانوں میں ایسا دیکھا ہے ہم نے، بچہ اس سے بہت بد اخلاق بھی بن جاتا ہے۔ تو وہی ایسی صورت میں جو ہے نا ٹیچر کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو، ہم نے آپ کو ٹارچر سیل کے لیے تھوڑی یہاں بھیجا ہے کہ ٹارچر سیل کھولا ہوا ہے آپ نے۔ تو آپ اعتدال کے ساتھ پنشمنٹ بھی کریں، سب کچھ ہے، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ حد سے زیادہ ہو رہا ہے، سمجھانے کے بعد بھی باز نہیں آ رہے تو ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ٹیچر کو چھوڑ دیں، آپ کہیں اور جائیں پڑھنے کے لیے۔